अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। या अल्लाह या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। मुझसे अच्छा हाल है। ये जो है इसका तब्दील भी दे था जी। आना ना लाहौर से बनवा के लाया है। ये हमारे नुहैस साहब की फरमाइश पे बनवा के लाया है। ये हमारे साथ अपने मसीही भाई है। इसने भी आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा वीडियो देखे, तो चलो वो कैमरा जी को ये लड़का पकड़ेगा तो फिर वो उसके करेंगे, तो इनकी फरमाइश पे बनवाया है। मैंने कहा ये ज़्यादा ओवर हो जाएगा, वो कहता है इनके लिए कुछ भी करो तो कुछ भी कम है। आपका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साजिद भाई और इनकी टीम और हुसन मेरे भाई जो हमारे दूसरे नुहैस भाई और जो टीम काशिफ भाई लाहौर से तशरीफ़ लाए। हकीकत में आप जो है ये मेरी तस्वीर के ज़रिए हकीकत में मोहब्बत पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत से हैं, तो आले मोहम्मद से मोहब्बत है कि उलमा साहब मोहब्बत करते हैं। बहुत शुक्रिया, जिसका मैं साजिद भाई और इसकी टीम का शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया जी। जी मैं साजिद भाई को साजिद भाई को पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। नुहैस भाई और काशिफ लाहौर से तशरीफ़ लाए अली मुस्तफ़ा टाउन में। उनको और साजिद भाई को आप भी आए अली मुस्तफ़ा टाउन में मैं वेलकम कहता हूँ। अल्लाह ताला हमारे इन दोस्तों की इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। और आज जुमे के दिन मैं आले मोहम्मद के सदक़े दुआ करता हूँ, खुदा मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े इनके और राहिया नूर कशूरा जो वालेहाना आपके इस्तक़बाल के बैठे हैं, यूसुफ भाई, हुसैन भाई और पूरी टीम जो बैठे हैं, सब की तरफ से आपको वेलकम। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। नारा हैदरी है हमारी दर्सगाह करबला करबला, हक का सीधा रास्ता करबला करबला, आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अब आप देखिए ये हाउस, ये उधर ये मेहमान खाना, वो नीचे प्लाजा है यू, उसके बाद हरम, उसके बाद मस्जिद। अब आप देखिए ये हाउस, ये उधर ये मेहमान खाना, वो नीचे प्लाजा है यू। यहाँ पे 100-150 जो आने के लिए वो इंसान। अब आपने वो हाउस है, वहाँ से फिर लोग फ्रेश हो जाएंगे। किचन भी बड़ा मरकजी किचन उधर है, हर रोज 3 टाइम इधर खाना। अच्छा, कल तो फिर मैं इधर खाने पे आना पड़ेगा मुझे। 3 टाइम खाना फ्री में मिलेगा। यह हमारा मुज़ारे रूम। अच्छा माशाल्लाह। हमने ओपन अस्सलाम वालेकुम। शीशा से हाजिर साहब इसका मेन हेड है। अच्छा माशाल्लाह। इक़्तिसादी जो प्रोजेक्ट है अच्छा उसका ऑफिस माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेन चीज़ यही है, तालीमी ऑफिस। हाँ हाँ, और मेन हमारा तालीमी तालीमी ऑफिस। उसके बाद जो हमारा मीडिया ऑफिस ठीक है। स्कूल के तो कचूरा के हाई स्कूल से लेके गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल को तकरीबन 1 मिलियन तनख्वाह देते हैं। अच्छा माशाल्लाह। 55 असातीस गवर्नमेंट की हम तनख्वाह दे रहे हैं। टीचर कम यहाँ दें। अच्छा जी, हमने गवर्नमेंट टीचर बढ़ा दिया। हम लाहौर से आए थे शेख साहब से मिलने के लिए, तो हमारी दिली ख्वाहिश भी थी, इस्लामाबाद में तो हम मिले थे शेख साहब के साथ, तो हमारी दिली ख्वाहिश भी थी कि यहाँ पे राहियान नूर के साथ भी मिले, जो शेख साहब के साथ हमेशा ताउन में है और हमेशा इनकी सलामती के लिए दुआ भी करते हैं और आवाम की भी खिदमत करते हैं, और जहाँ पे भी जितने भी प्रोजेक्ट है उनकी भी देखभाल करते हैं। तो हमारे ख्वाहिश सिर्फ शेख साहब से नहीं, जितने भी राहियान नूर जो आवाम के खिदमत के लिए, इलाके की खिदमत के लिए काम करते थे, उनसे भी मिलने की ख्वाहिश थी। आज वो भी पूरे हो गए, और हमारी तरफ से हम ये सोच रहे थे कि शेख साहब को छोटा सा गिफ्ट दे दें, तो ये जो इससे बड़ा गिफ्ट हमारे पास, हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आया। शेख साहब के पास ऐसी क्या चीज़ नहीं है जो शेख साहब नहीं ले सकते। तो ये जो चीज़ है जो मोहब्बत को ज़ाहिर करता है, तो शेख साहब के लिए हमने ये लाहौर से स्पेशल बनवा के लाए। ये जो तस्वीर है पूरी सोशल मीडिया पे, अगर आप ChatGPT को भी पूछेंगे शेख साहब के बारे में तो ये तस्वीर आती है। तो हमें ये जो तस्वीर है बहुत ज़्यादा प्यारा था, ये तस्वीर हमने प्रिंट करवा के लाया है शेख साहब के लिए लाहौर से। और जहाँ जहाँ से हम गुज़रे हैं लाहौर से, जब से निकले हैं, एक दिन पहले से हम शेख साहब की तस्वीर को सर पे रखे हुए हैं, क्योंकि शेख साहब हमारे सर का ताज है। तो इनकी
جو تصویر ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے, قابل عزت ہے. تو وہ لے کے آئے, ایئرپورٹ پہ بھی ہم نے سب کو دکھایا. یہ دکھانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے دل میں شیخ صاحب کے لیے کتنی محبت ہے. یہ محبت کیوں ہے؟ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ شیخ صاحب کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے, آپ شیخ صاحب کو پہلے لفٹ ہی نہیں کرتے, آپ اس کو جانتے نہیں تھے. بھائی میں کیوں جانوں شیخ کو؟ میں ابھی کیوں جانتا ہوں, پہلے کیوں نہیں جانتا ہوں؟ اس سوال کا جواب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. شیخ صاحب پہلے ان چیزوں میں بہت عرصے سے ہے. 2014 سے جو میں جانتا ہوں, جو میں نے ریسرچ کیا ہے, 2014 سے عوامی فلاح بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں. جب جو کھل کے کام کرنا شروع کیا تب شیخ کے لیے عزت اور بڑھ گئی. ہمارے لیے علماء کی عزت سب سے ضروری ہے, لیکن وہ جو علماء جو عوام کی خدمت کرتے ہیں وہ ہمارے لیے سب سے اہم ہے. تو شیخ صاحب کے ساتھ ہماری جو ابھی وہ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ پروٹوکول دے رہے ہیں پیسے کے لیے, پیسے کی کمی نہیں ہے, الحمدللہ ہم خود بزنس کرتے ہیں. لیکن جو شیخ صاحب عوام کی خدمت کرتے ہیں, غریبوں کی خدمت کرتے ہیں, جو غریبوں کی خدمت کرتے ہیں وہ ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی ہمارے تک پہنچتا ہے. اگر میرے کوئی رشتہ دار ہے اس کی ہیلپ ہوتا ہے تو میرے لیے وہ ہیلپ ہے. تو شیخ صاحب کے لیے جو عزت ہے, تصویر لے کے جو گھومنے کا مقصد ہے, وہ ہمارے دل میں جو محبت ہے وہ ظاہر کرنا تھا, اور باقی کوئی اس کے مقصد نہیں ہے. تو یہ جواب بھی آپ لوگوں کو مل گیا شیخ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے ساجد بھائی اور اس کی پوری ٹیم کو جو لاہور سے پرخلوص انداز سے تشریف لائے, اور بندے حقیر کی تصویر, میں اس لائق نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے میں گناہگار شخص ہوں, لیکن یہ کہ انہوں نے حقیقت میں ہماری تصویر سے مراد عالم دین سے محبت ہے, اور علماء سے محبت حقیقت میں اہل بیت سے محبت ہے. حقیقت جتنے بھی خیر اور جتنے بھی دنیا میں رحمتیں ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کی محبتیں ہیں. اور ساجد بھائی ہو یا دنیا میں کوئی شخص ہم سے محبت کرتے تو حقیقت میں یہ محمد و آل محمد سے محبت ہے, چونکہ ہمارے سر پہ انہی کا امامہ ہے اور انہی کے مذہب اور انہی کے دین کی پرچار ہے. تو حقیقت میں یہ محبت جو عالم دین سے کر رہے ہیں, دین سے ہے, قرآن سے ہے, شریعت سے ہے, حلال سے ہے, اور حرام سے اجتناب سے ہے. اور سوشل میڈیا پر ساجد بھائی نے جس پر خلوص انداز سے اور ان کی ٹیم نے جو اظہار 2-3 سے اظہار محبت کیا, جب یہ لاہور سے نکل رہے تھے میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ایک سپاہی بھی پتہ نہیں کوئی سیکورٹی بھی ساتھ تھا, جی ان سے کہہ رہا تھا سیکورٹی کرو تو قیمتی چیز. حقیقت میں قیمتی نہیں ہوں, قیمتی محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ اجمعین ہیں. ہم ان کے غلاموں کے غلام بھی ہو, ان کے خاک کے پاؤ تو کافی. لیکن ان کی جو محبت ہے, پھر ایئرپورٹ پر تشریف لائے, میں دیکھ رہا تھا ان کے پیش کو میں دیکھتا ہوں, اور ان کی محبت حقیقت میں جو انہوں نے خود کہا, حقیقت میں راہ نور خصوصاً میں میرا سیکٹری جو فرسٹ سیکٹری یوسف بھائی اور ان کی پوری ٹیم اور سیکورٹی ٹیم جو اس پروجیکٹ کو راہ نور کے پروجیکٹ کو اور بلتستان کے دیکھ رہے ہیں, حقیقت میں محبت ان سے ہے اور تمام ٹیم سے ہے. تو میں ان کا شکر گزار ہوں. ویلکم ٹو کچورا. کچورا تشریف لائے, آپ اور آپ کی ٹیم کو میں ویلکم کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. اچھا شیخ صاحب, ایک سوال نوید صاحب کی طرف سے جو لاہور سے آئے ہوئے. جی نوید صاحب, کیا آپ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ اب پوچھ لیں شیخ صاحب سے. شیخ صاحب پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ مطلب گلگت بلتستان کے لوگوں کی تو آپ ہیلپ کر رہے ہیں, لیکن اسی طرح پنجاب میں بھی بہت سارے غریب ہیں جو کہ آپ کے انتظار میں کہ آپ کب آئیں اور ان کی ہیلپ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ایک نقطے سے شروع کرنا تھا. ہمارے جو نعرے ہیں وہ کوئی علاقائی نعرہ نہیں, کوئی مثلا ملکی کیا کہتے ہیں, کوئی قومی اور مسلکی نعرہ نہیں. ہمارا نعرہ انسانوں کی خدمت ہے, خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, کیونکہ رسول اللہ کے نام پر ہماری جانیں قربان ہے. اور رسول اللہ کی امت نہ بھی ہو, ایز اے انسان, ایز اے جو ہے حضرت آدم کے بیٹے, تو ہماری خدمت کا اصل مقصد نوع بشریت کی خدمت ہے, چاہے وہ جس روپ میں ہو, جس مذہب میں ہو, جس نسل میں ہو, جس علاقے میں ہو. یہی پیام رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, عربی کو عجمی پر, عجمی کو عربی پر, کالے کو سیاہ, سفید پر سفید کو کالے پر, ریڈ کو غیر ریڈ پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. فوقیت حاصل میں اللہ کے نیک بندہ ہونا چاہیے. نہیں, اس لیے ہم نے کچورا سے سب سے پہلے ہم نے کچورا سے شروع کیا. کچورا کے اقتصادی پاور کو بڑھایا, اور تعلیم اور اقتصادی پاور ہمارا مین وہ ہدف ہے, تاکہ ہم حکومت پر یا ہم جو ہے ملک پر اتنا بوجھ نہیں ڈال سکتے, چونکہ ملک پہلے سے بحران میں ہے. تو ہم نے سوچا اس خدمت کے ذریعے پاکستان کی خدمت ہو جائے, پاکستان کی عظمت بڑھے, اور پاکستان کے جھنڈے جو ہے سرفراز رہے. یہ جھنڈا جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا جھنڈا جب سرفراز ہے تو یہ جواب ہے مودی کو, اور جو دشمن پاکستان ہے
اس لیے ہم نے کچورا سے شروع کیا ہے. اب ہمارا 1 سال کے اندر بلتستان کے دورے مکمل ہونے والے. ہم نے خپلوں کو دورہ کیا ہے، کرما ہے، شگر ہے، مختلف علاقوں دورے کے بعد جو ہے ہماری خواہش فقط پنجاب نہیں ہے، پورے پاکستان، کشمیر سے لے کے سندھ سے لے کے کوئٹہ سے لے کے ہر ایک ہے. میں انشاءاللہ جلد پنجاب کا آبرومانہ دورہ کروں گا انشاءاللہ. تو شیخ صاحب کافی میسیج مجھے کمنٹ بھی آ رہے تھے اور پرسنل میسیج بھی آ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آپ شیخ صاحب کی تصویریں لے کے گھومتے ہیں، شیخ صاحب کی تعریفیں تو بہت کرتے ہیں، وہ تو آپ کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن آپ جو عوام کے جو سوالات ہیں ان کے بارے میں بات کریں تو وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ اب تک کتنے پروجیکٹ کیے ہیں اور اس میں کتنی لاگت آئی ہے اور کتنے پروجیکٹ اور کرنے والے ہیں اور کیا کیا پروجیکٹ کرنے والے ہیں. اس میں آپ کا جو سرفرست پروجیکٹ 2-3 چیزیں تو لوگ مخفی رکھنا چاہتے ہیں. ایک بیوی اپنی عمر نہیں بتاتی، ایک جو ہے، ایک تو یہ ہے، دوسرا جو ہے پروجیکٹ کی جو انکم کی تعداد و خرچے کی تعداد تو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. کیونکہ ہم نے بے حساب غریبوں اور یتیموں کی جو ہم نے اس کو تو میڈیا پہ نہیں آئے. جی بالکل. مثلا جتنے میرے پاس غریب عوام آ رہے ہیں ان کو میں جو دے رہا ہوں وہ میں اگر حساب بھی کروں تو اس 1 سال میں جو کم سے کم احتیاط سے بات کروں تو فقط غریبوں اور مسکینوں کی مد میں 10 کروڑ خرچہ کر چکا. 10 کے کم سے کم کہہ رہا ہوں. مریضوں، غریبوں، یتیموں کی مد میں 10 کروڑ. باقی پروجیکٹ کے اعتبار سے ہمارا بہت بڑا پروجیکٹ سامنے ہے. باغردو میں 1 کروڑ کا پروجیکٹ شروع ہو چکا ہے، ہوتوں میں 1 کروڑ کا پروجیکٹ شروع ہو چکا ہے، سوک میں 1 کروڑ کا پروجیکٹ شروع ہے. کچورا میں ابھی تک 4-5 کروڑ کے پروجیکٹ ہم نے لگا دیا. ادھر ٹاور بھی بن رہا ہے اقتصادی، ادھر ہوٹل بھی بن رہا ہے. ضیافت اور رضا 8 منزل کا یعنی 16 منزل 8 منزل 16 منزل پر کچورا میں بن رہا ہے. اس کے علاوہ ہم جو ہے مختلف وین دے رہے ہیں، سکولوں کی مدد کر رہے ہیں، تعلیمی مدد کر رہے ہیں. بے تحاشا ہے. ابھی تک ہم نے ویسے ایگزیکٹلی حساب تو نہیں لگایا، کیوں سرچشمہ آل محمد ہے، عنایت اللہ کی طرف سے وہاں سے آ رہے ہیں، ہم تقسیم کر رہے ہیں. لیکن اندازتاً جو ابھی تک ہم نے جو پروجیکٹ جو پورے جی بی میں اور کچورا میں کل پروجیکٹ جتنے ابھی شروع کیا تقریباً 50 کروڑ سے 55 کروڑ تک ہمارا مل جاتا ہے. یہ کم سے کم کیوں، باقی حساب ممکن ہے تھوڑا نیچے تھوڑا اوپر ہو جائے. اچھا شیخ صاحب ایک اور چھوٹے سے ایک سوال ہے، کچھ لوگ کو پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ ایک علاقے میں وزٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر، تو وہ وہاں پہ آپ جو پروجیکٹ کے پیسے دیتے ہیں تو وہاں کے جو گاؤں میں اختلافات ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی آپ کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھ رہے ہیں کہ صرف پیسے دے کے آپ بس؟ ہمارا الحمدللہ وہاں پہ پروجیکٹ مثلا سامنے باغردو کی مثال، باغردو میں اختلاف تھا جی، ہم کسی علاقے میں پروجیکٹ سے پہلے اختلاف کو ختم کرنے پر سائن لیتے ہیں ان سے. جزاک اللہ. سب سے پہلے ان کے ابھی باغردو میں مثلا 3 مہینے پہلے کرنا تھا، ہم ویٹ کرتے رہے جب تک ان کے تمام گاؤں مکمل نہ ہو جائے. علماء ہمارا سب سے پہلا کام علماء کرام کو اتفاق کرنا ہے، علاقے کے مشکل اختلاف کو ختم کرنے، پھر پروجیکٹ دینا ہے. پروجیکٹ وسیلہ ہو اتحاد و اتفاق، مومن میں محبت بڑھ جائے. اس لیے ہم جہاں بھی جائے ابھی تک کوئی اختلاف نظر، پہلے وہاں سے درخواست آتا ہے، درخواست پر سب کا سائن ہوتا ہے، پھر ہم ٹائم دیتا ہے، ٹائم کے بعد ہم جو ملاقات کرتے ہیں. اس لیے ابھی تک الحمدللہ ہمارے پروجیکٹ سے اختلافات ختم ہو کر اتحاد بڑھ چکا ہے. جیسے گانچھے میں پہلے آپ میرے وزٹ سے پہلے دیکھیں 4 مذہب کے درمیان میں کتنے سٹیج پر جمع نہیں ہو سکتے تھے. اس دن کیرکس میں 4 مذہب کے علماء ایک سٹیج پر مجھے خوش آمدید کہہ رہا تھا، اور ہم نے اہل سنت، اہل حدیث اور جو ہے نوربخشیہ، صوفیہ، امامیہ اور شیعہ بلا فرق ہم نے گانچھے پروجیکٹ دیا ہے. اور 3.5 کروڑ کا پروجیکٹ، اکثر اس میں سے پروجیکٹ جو ہے وہ جو ہے نوربخشیہ اور اہل سنت اور ان میں چلا گیا ہے. مثلا فقہ جعفریہ کو کم دیا ہے خپلوں میں، زیادہ سے زیادہ ہم آبادی میں ان کو دیا ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے ہم بلا فرق مذہب تمام مسالک کو کی اتحاد کو مد نظر رکھتے ہیں، بلکہ ہمارے جانے سے اختلاف ختم ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ، بہت شکریہ جزاک اللہ. آپ ساروں کے سوالات کے جوابات مل گئے ہیں. اب سے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ صرف مفاد کے لیے کر رہے ہیں. جو میں لاہور سے آیا ہوں وہ سارے آپ جتنے بھی میرے فینس فالوئنگ ہیں ان کے لیے کہ یہ سوالات کا جواب مل جائے. اور ایک جملہ ساجد بھائی، آپ خود علی امن مرتضیٰ ٹاؤن جو بنائے ہیں، اس ٹاؤن پر آپ ایک جو ہے وہ بنائیں کہ جس ٹاؤن میں کتنے مزدور 100 مزدور نومبر سے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. 100 مزدوروں پر یعنی 250 سے 300 تو ہمارے پاس اس وقت ہم جو ہے جوان کام کر رہے ہیں، اور 50 تو میرے ساتھ ہے. ابھی ہمیں 150-200 جوانوں کی طرح بنانا ہے. ذرا یہ ٹاؤن دکھائے کہ یہ میں نے اپنے نہیں، یہ میں نے مستحق جوانوں کے لیے یہاں پر ایک ذریعہ معاش بنائے اور یہ بنا رہے ہیں. اور اچھا الحمدللہ مسجد بنی ہے، علم ہے، یہاں پہ رہائش ہے،
जवान आते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, यहाँ पर खाना खाते हैं और अहले बैत के नाम पर मनक़बत पढ़ते हैं। तो मैं इसी आप में 2 जुमला मनक़बत के लिए यूसुफ भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो 2 जुमला भी पढ़े ताकि आपको हमारे जवानों के जज्बात के पता चले। बिस्मिल्लाह मोहम्मद आल मोहम्मद सल्लल्लाहु लेकिन अभी अली इब्न मूसा रज़ा टाउन में है तो इमाम रज़ा के हवाले से पहले वसीला वाला बताइए। ठीक है, बिस्मिल्लाह। वसीला कर दिया तुझको दुआ जाने जाने मेरा तो भर गया दामन अता जाने खुदा जाने वसीला कर दिया तुझको दुआ जाने खुदा जाने मेरा तो भर गया दामन अता जाने खुदा जाने मरीज़ इश्क हैदर हूँ दवा से क्या मुझे मतलब मरीज़ इश्क हैदर हूँ दवा से क्या मुझे मतलब दवा से क्या मुझे मतलब मरज़ जाने अली जाने मरज़ जाने अली जाने शिफा जाने खुदा जाने मेरा तो भर गया दामन अता जाने खुदा जाने और मेरा तो काम है महफिल में उनकी मनक़बत पढ़ना मेरा तो काम है महफिल में उनकी मनक़बत पढ़ना उनकी मनक़बत पढ़ना सुखन जाने यसुर जाने सुखन जाने यसुर जाने गला जाने खुदा जाने क्या बात है सुभान अल्लाह मेरा तो भर गया दामन अता जाने खुदा जाने और बदन इस कर दूं मैं है लेकिन मैं बाशिंदा नजफ का हूँ बदन इस कर दूं मैं है लेकिन मैं बाशिंदा नजफ का हूँ मैं बाशिंदा नजफ का हूँ सहाब इस बात को इंसान सहाब इस बात को इंसान क्या जाने खुदा जाने क्या कहने माशाल्लाह क्या बात है सुभान अल्लाह तो भर गया दामन अता कचूरा में भाई क्या कहने बदन कचूरा में है लेकिन मैं बाशिंदा नजफ का हूँ मैं बाशिंदा नजफ का हूँ सहाब इस बात को इंसान सहाब इस बात को इंसान क्या जाने खुदा जाने क्या कहने मेरा तो भर गया दामन अता जाने खुदा जाने अगर रायन नूर में निखार है तो यूसुफ भाई है अमजद भाई है जुल्फी है अहमद है और अहमद को बुलाओ यूसुफ भाई तो मेरे लिए वैसे भी निखार है मेरा कज़न है उसके अलावा रायन नूर के वैसे भी सर चश्मा है शुक्रिया शुक्रिया आप मर मोहम्मद आल मोहम्मद सल्लल्लाहु शेख साहब ने इसका बाथरूम जब वफा का एक ही मेयार लिखा जाएगा ताबिना माबास का ताबिना माबास का सोबार लिखा जाएगा जब वफा का एक ही मेयार लिखा जाएगा शामियों को रेत साबित कह दिया अब्बास ने
شامیوں کو ریت ثابت کر دیا عباس نے. وہ سمجھتے تھے انہیں، وہ سمجھتے تھے انہیں دیوار لکھا جائے گا. جب وفا کا ایک ہی معیار لکھا جائے گا. اذن غازی کو ملے ایک بار لڑنے کا اگر، اذن غازی کو ملے ایک بار لڑنے کا اگر، فتح کا اعلان دریا، فتح کا اعلان دریا پار لکھا جائے گا. جب وفا کا ایک ہی معیار لکھا جائے گا. صلوات. جناب سر ابراہیم صاحب، ویلکم سر. پروفیسر ایجوکیشن آفس ہے ہمارا، اس میں ہمارے ماشاءاللہ ہمارا جو رائحین نور کی طرف سے جو تعلیمی وزیر ہے جناب ابراہیم خور صاحب، منسٹر آف جناب ساجد صاحب کو میں ویلکم کہتا ہوں، اور ابراہیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس آفس اور آپ کے کام کے بارے میں لاہور سے تشریف لائے. دو مہمان ہیں، ایک ہمارے مسیحی برادر آپ سب، ایک ہمارے سنت کے بھائی ہیں، اور یہ سب جو ہے لاہور سے آپ کے رائحین نور کے آفس کو دیکھنے تشریف لائے. جزمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمانوں کو موسیٰ علی ابن موسیٰ رضا ٹون کے ایجوکیشن آفس میں دل کے اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ سب اسی ماحول میں پلے بڑھے ہیں تو آپ سب کو اندازہ ہے کہ پاکستان کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کتنا خستہ حالی کا شکار ہے. اور آج کل جب آپ کے گورنمنٹ جو سیکٹر میں ایجوکیشن رول رائج ہے وہ برٹش کا دیا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کے دیکھیں تو آپ کے پرائمری سیکٹرز میں 6 کلاسز ہے، اور اس کے لیے 2 یا 3 کلاس روم بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور 2 ٹیچرز اپائنٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ LPC ہی 2 ٹیچرز کا ہوتے ہیں. اگر آپ یہ ہمارا گورنمنٹ سیکٹر کا ہے. پھر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں اگر دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایک مرحلہ وار تعلیمی نظام ہے کہ ہائی پرائمری سیکٹر پرائیویٹ سکولز ہے، پھر مڈل طبقے کے لیے ہے، پھر لو طبقے کے لیے ہے. تو وہاں پہ بھی آپ کے اس وقت ایک کلاسز میں یعنی کہ آپ کے ECD کے کلاسز کے لیے 2 اساتذ ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک اس کے اسسٹنٹ ہوتی ہے، ایک پرمننٹ ٹیچرز ہوتی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر میں کتنا خلا ہے. ایک سائڈ پہ آپ کے 6 کلاسز کے لیے 2 اساتذہ اپوائنٹ ہیں، ایک سائڈ پہ ایک کلاس کے لیے 2 اساتذہ اپوائنٹ ہیں. تو یعنی کہ آسمان زمین کا خلا ہے. تو یقیناً یہ ایریا دیہات ہے، اور یہاں پہ گورنمنٹ سیکٹر زیادہ ہے اور پرائیویٹ سیکٹر نہ ہونے کے برابر ہے، اور تعلیمی فقدان یا معیار تعلیم یہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے. جب علامہ صاحب نے ایک انیشیٹو لے لیا، اور شاید تاریخ میں پہلی دفعہ ہو، اس سے پہلے ہم نے نہیں سنا، یہ پہلی دفعہ ایسا انیشیٹو لے لیا اور ہمیں حکم دیا کہ آپ جا کے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہاں وزٹ کر لے، اور جو بھی مسنگ فیسلٹیز ہے وہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے اور ان کو پورا کرنا ہے. تو ہم نے وزٹ کیا، تو جیسے کہ ابھی بتایا کہ آج کے دور میں آج تک بہت سارے سکول ہیں وہاں پہ بجلی نہیں ہے، بالکل پینے کا صاف پانی نہیں ہے،
क्लास रूम की शॉर्टेज से, वाशरूम नहीं है, उसके अलावा असातिज़ा की शदीद कमी है। तो फिर हमने मरहलेवार इसको फिल करने की कोशिश की। तो पहले मरहले में हमने असातिज़ अपॉइंट किए और इस वक्त हमारे कचूरा में, सिर्फ कचूरा में 20 स्कूल से और 20 स्कूल में तकरीबन 112 असातिज़ तदरीसी अमल सर अंजाम दे रहे हैं और उसमें से 50% अलामा साहब ने अपॉइंट किए हुए हैं और इनको हम मंथली जो पे की शक्ल में हम देते हैं 10.5 लाख रुपया मंथली हम इन असातिज़ को पे देते हैं गवर्नमेंट स्कूल और जी जी। तो ये हो गया आपके टीचिंग्स जो स्टाफ है उसको फिलअप करने के बाद। दूसरी जो आपकी मिसिंग फैसिलिटीज है, जैसे कि मैंने अभी बताया, आगे पूरे बल्तिस्तान में जी जी सर, यूनिवर्सिटी ऑफ जी 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 सर, मैं उस तरफ आ रहा हूँ सर। तो दूसरा जो है मिसिंग फैसिलिटीज़ था, जैसे कि अभी बताया वाशरूम नहीं है, साफ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो ये बेसिक ज़रूरियात है, ये भी स्कूल को दस्तयाब नहीं है। तो उस पे हमने काम कर रहे हैं, तकरीबन 50% स्कूल्स में हमने काम कर चुके हैं। वहाँ पे वाशरूम फंक्शनल किए हैं, अगर वाशरूम नहीं है तो वाशरूम बना के दिए हैं, साफ़ पीने के पानी पाइप वगैरह हमने बिछा के दिए हैं, साफ़ पीने के पानी वहाँ फराहम किए हैं। उसके अलावा बिजली का मसला है वो हल किए हैं और कर रहे हैं। तो ये दूसरा मरहला हो गया। तीसरा मरहला, जब आप ये सारे चीज़ें दे देंगे तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए एक ट्रेंड उस्ताद की भी ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हमने फोकस किया है सबसे पहले ECD को, यानी कि आपके प्री प्राइमरी को हमने फोकस किया है और इंशाल्लाह कुछ मंथ के बाद कि हम उनको ट्रेनिंग दे देंगे। तमाम स्कूल्स के जो ECD क्लास चलाने वाले टीचर्स हैं उनको ट्रेन करेंगे और एक मॉडर्न स्कूल में जिस तरह क्लास ली जाती है वो इंशाल्लाह कुछ महीनों के बाद आपके इस एरिया में भी ली जाएगी। इसके बाद प्राइमरी सेक्टर हमारा फोकस होगा, इसके बाद मिडिल सेक्टर फोकस होगा, इसके बाद हाई क्लासेस, हाँ हाई क्लासेस और हायर सेकेंडरी क्लासेस फोकस होंगे और इंशाल्लाह ये 3-4 साल के बाद एक ऐसी तालीमी इनकलाब आएंगे जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अब रहा कुछ जो मैट्रिक पास करने के बाद यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं या कॉलेजेस में, अच्छे कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, वो बच्चे जो रह गए हैं और तकरीबन जिसने भी यहाँ पे एप्लीकेशन लेके आए हैं वो तमाम एप्लीकेशन उनकी एक्सेप्ट हुए हैं, उनकी सेमेस्टर फीस यहाँ से पे हो रही है, उनकी मंथली जो कॉलेजेस के फीस है वो यहाँ से पे हो रही है। तो इस तरह कम से कम 50 लाख रुपए हमने स्कॉलरशिप के मन में अब तक दे चुके हैं। उसके अलावा अलामा साहब ने बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी में 2 मिलियन का ऐलान करके आए हैं और वो प्रोसेस में उसके बाद वहाँ पे BS करने वाले तलबा तलबात के लिए भी जो नीडी पर्सन है इंशाल्लाह उनको भी हम स्कॉलरशिप फ्राहम करेंगे। इसके अलावा जो अब तक हमने सिर्फ कचूरा के तालीम पे जो इन्वेस्टमेंट अलामा साहब की तरफ से किए हैं वो 1 करोड़ से जायद है और इंशाल्लाह अलामा साहब बार बार फरमा रहे हैं ये नुक्ते आगाज़ है। तो इस नुक्ते से फैलेंगे, सिर्फ एक कचूरा में रुकेंगे नहीं बल्कि पूरे बल्तिस्तान में फैल जाएंगे इंशाल्लाह, उसके बाद पूरे GB में फैल जाएंगे। अब दूसरी तरफ एक और पहलू है कि आपके यूनिवर्सिटी में फारिग होने के बाद एक नज़रियाती खिला पैदा होती है। आपको पता है कि आपके जो मदरसे में जो पढ़े हुए हैं या दिगर जो आपके शहरी है वो और यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए तलबा और तलबात में एक खिला पैदा होती है। उसको पूरा करने के लिए यानी कि दीनी अकायद को भी बेहतर करने के लिए अलामा साहब ने एक और इनिशिएटिव लिया हुआ है कि हमें हुक्म दिया हुआ है कि हर महल्ले में एक दीनियात सेंटर होनी चाहिए और वहाँ की सरपरस्ती आलिम के हाथ में, यानी कि आलिम उसको जिस तरह से दीनी जो तालीम है वो उनको मिलनी चाहिए, फ़िक़ी मसाइल वो जितने भी चीज़ें उसके रिक्वायरमेंट हैं वो एक आलिम दीन के ज़रिए से पूरा होगा। तो इंशाल्लाह कुछ सालों के बाद आपको न सिर्फ पढ़ा लिखा एक नौजवान मिलेंगे बल्कि तरबियत याफ्ता एक नौजवान मिलेंगे जो कि यकीनन हमारे मुआशरे में एक मुस्बित तब्दीली का बाइस बनेंगे। शुक्रिया। एक तो ये है कि हमारे यहाँ पे पंजाब में ये कहलाता है कि जो गिलगित बल्तिस्तान है उसमें तालीमी जो रेशो है ना वो 99% है। हालांकि हम जब यहाँ पे पले बड़े हमें पता है कि तालीमी रेशो के साथ साथ तालीम की जो मेयार है वो कैसी है। बिल्कुल। अगर आप पंजाब में कोई बच्चा पढ़ा हो और हमारे इलाके में जो बच्चा पढ़ा हो ना उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। बिल्कुल। क्योंकि हम पढ़ते हैं टाट पे बैठ के और हमें भी मैं भी स्कर्दू का रहने वाला हूँ, अपने इलाके के बारे में हमें भी बहुत सारी चीज़ों का फेस होते हैं।
طالبہ اور طالبات دونوں ایک ہی واش روم یوز کرتے ہیں. کافی ہمارے علاقے میں بھی کافی زیادہ یہ ایشوز آ رہے ہیں, وہ بھی کافی لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ شیخ صاحب سے بھی بات کرنا آپ نے. طلبہ اور طالبات دونوں سیم واش روم یوز کر رہے ہیں. یہ بہت ہی مین جو ایشو ہے وہ آج کل چل رہا ہے. تعلیم تو چلو جو اچھے ٹیچر آئیں گے انشاءاللہ فیوچر میں بھی اچھے آئیں گے, تو تعلیم تو ہوتے رہیں گے. تعلیم کے ساتھ ساتھ ان ایکٹیویٹیز میں ہمیں بہتری لائیں تو میں کہتا ہوں بلتستان ایک تو جنت ہے, اوپر سے اور بھی خوبصورت ہوتا جائے گا. بے شک بے شک بے شک. آپ نے کہا کہ واش روم کا تصور بہت تو ضروری ہے, لیکن پورا بلتستان اس کی تعلیمی appreciate کر رہا ہے. ادارہ آپ کے ذہن میں تھا اس طرح ادارہ؟ میں تو سمجھا تھا بس شیخ صاحب باہر گھومتے پھرتے ہوں گے, تو آج لوگوں نے دیکھ بھی لیا اور میں نے خود بھی دیکھ لیا, اپنے نظر سے بھی دیکھ لیا, خود بھی وزٹ کیا. یہ واقعی ایک عجیب سے الگ سے دنیا بنایا ہوا ہے آپ نے, پتھروں کے بیچ میں الگ سے واقعی جنت بنایا ہوا ہے. بہت شکریہ. اور آپ کو اندازہ تھا تعلیمی ہماری اس طرح تعلیمی؟ نہیں, میں نے یہی سنا تھا کہ آپ علماء کے لیے سیلری وغیرہ کا بھی وہ کیا ہوا ہے, تو تعلیمی اداروں کا تو میں نے سنا نہیں تھا, لیکن آج یہاں پہ آیا ہوں تو واقعی یہ تو کوئی آپ نے کوئی الگ سے ادارہ کھولا, الگ سے اسکول ایکٹیویٹی وغیرہ, یہ تو یونیورسٹی کھولا ہوا ہے. 22 اسکول زیادہ ہر صاحب کے اندر میں. اچھا ماشاء اللہ, یہ باقاعدہ ایک وزارت ہے, واقعی وزارت ہے. آئندہ ہم یہ راہ نور کے وزیر تعلیم ماشاء اللہ جو شروع کیا ہے الحمدللہ. یہ یہاں فقط کچورا میں نہیں بلکہ کچورا کے بعد خود اسکردو اور پورے جیوی میں یہ انشاءاللہ تعلیمی یہاں پہ سند بھی دیا ایجوکیشن نے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں جی انشاءاللہ جیوی میں سب سے بڑا ایجوکیشن آفس اور تعلیمی ادارہ بنے گا. شکریہ جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. یا